بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 60 سنہری احادیث۔ حديث نمبر 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا لا تحاسدوا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں ایک بہت بری عادت سے منع فرمایا ہے، اور وہ ہے حسد۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، کسی کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ نمبر 2، اور یہ سوچ رکھنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے اور یہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ حسد کرنے والے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ قرآن میں بھی سورہ فلق میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پیارے بچوں، حاسد کبھی بھی مطمئن اور خوش نہیں رہ سکتا، اور وہ اپنے حسد کی وجہ سے اپنا نقصان تو کرتا ہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ چلیں اب آپ یہ قصہ سنیے اور خود ہی فیصلہ کریں کہ حاسد کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان جو کہ جنات میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے کی وجہ سے مقرب بھی تھا، اس کو بھی یہی حکم ملا، لیکن اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو علم ہے کہ تکبر ایک بہت بڑی برائی ہے؟ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں دوسروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر یا کمتر سمجھنا۔ چلیں باتیں ہیں واپس اپنے قصے کی طرف۔ تو شیطان کو لگتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ یہی تکبر اس کو حسد کی طرف لے کر گیا، اور یہ سب سے پہلا حسد ہے جو کیا گیا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حاسد اصل میں شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اب اس حسد میں شیطان نے ٹھان لیا کہ جو نعمت اور فضل اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے، اس کو ان سے چھینا جائے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں خوش رہ رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ شیطان نے اسی طرف سے وار کرنے کا سوچا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حرام کردہ درخت کا پھل کھانے پہ ایسے مائل کیا کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور وقتی طور پر شیطان کامیاب ہو گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بہت پیاری دعا سکھائی جو ہم حدیث نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو معاف کر دیا اور زمین پر اپنا نائب بنایا، جبکہ شیطان کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کو دوست نہ بنائیں اور اس کو خوش نہ کریں۔ جب بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو ذرا ٹھہر کر سوچیں، کیا اس سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ شیطان خوش ہوگا، یہی تو وہ چاہتا ہے۔ اور بچوں، ہم سب نے مل کر اللہ النصیر کی مدد سے شیطان کو ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ اس قصے پر ذرا غور کر کے دیکھیے۔ شیطان کے تکبر اور غرور نے اس کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں تو وہ اتنا مقرب تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیلوں میں شامل کیا۔ اور شیطان اور اس کے ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی
کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی کے پاس دیکھ کر حسد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار میں معوذتین پڑھنے کی تاکید کی ہے، جن میں ہم حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ بھی ان کو ضرور پڑھیں۔ اللہ السمیع سے دعا ہے کہ اے اللہ، آپ ہمیں حسد کرنے والے کے شر سے بچائیں جب وہ حسد کرنے لگے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں کہ ہم بھی کسی سے حسد نہ کریں۔ آمین۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمیں کسی سے حسد محسوس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ مجیب الدعوات سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حاسد نہ بنائے۔ اگر پھر بھی کبھی حسد محسوس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اپنے آپ پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں کہ وہ ہمیں بھی وہ عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کریں، آیات دم پڑھیں، اللہ رب کریم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ یاد کریں اور ان کا شکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس حدیث میں ہم نے 3 باتوں کا علم حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 تکبر، نمبر 3 اور اگر ہمیں کسی سے حسد محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔